جنگ کا معاملہ بھی جاری ہے خیبر کا. یہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے اس سیاہ فام غلام کا کہ سیاہ فام غلام جو ہے وہ خیبر کے ایک تاجر کا غلام تھا, یہودی تاجر کا. وہ اس نے جو ہے جب یہ دیکھا کہ اس کا مالک اور دیگر لوگ جو ہے وہ اسلام کے خلاف بالکل تیار ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں, تو جو ہے وہ اس نے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. اب وہ اپنا ریوڑ لے کے وہ غلام جو ہے وہ باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد دو روایات ہیں. ایک روایت یہ کہ وہ خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور ایک روایت یہ کہ صحابہ کرام نے انہیں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر میں اس کا اقرار کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو فرمایا کہ اگر تم اس کا اقرار کرو اور ایمان لے آؤ تو تمہیں جنت ملے گی. وہ غلام عرض کرتے ہیں کہ میں تو غلام ہوں, سیاہ رنگت والا ہوں, میرے تو جسم سے بھی کوئی خوشبو نہیں اٹھتی, تو کیا ایسا ہے کہ اگر میں ان یہودیوں کے خلاف جہاد کرتا ہوں آپ کے ساتھ شامل ہو کر تو مجھے جنت ملے گی, مجھ سے میرا رب راضی ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایسا ہے. وہ حضور پر ایمان لے آئے. پھر انہوں نے پوچھا اس ریوڑ کا کیا کروں, یہ تو اس مالک کا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کنکر کے ذریعے اس طرف ہکا دو, اللہ تعالیٰ اس ریوڑ کو مالک تک پہنچا. کائنات کے سب سے بڑے امین جنگ کی حالت میں کی حالت ہے, وہ رکھ لیتے تو کیا تھا؟ حضور جو ہے وہ دشمن کا مال تھا, لیکن آپ علیہ السلام نے اس میں بھی خیانت نہیں کی, اور حضور علیہ السلام نے دشمن کا مال اس کو لوٹا دیا, اور وہ خود اس سے بہت متاثر ہوئے وہ جو غلام تھے, اور وہ حضور کے ساتھ شامل ہو گئے, اور آپ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کی, اور جنگ کے دوران تیر لگنے کے سبب ان کی شہادت ہوئی. اور جب شہادت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے جب ان کے جسم کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے حبشی غلام, اللہ نے تیرا چہرہ خوبصورت کیا, اللہ نے تجھے خوشبو عطا فرمائی, اللہ نے تیرے مال کو بڑھا دیا, اور فرمایا کہ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی عمل نہ کیا, نہ ایک نماز, نہ ایک روزہ, نہ حج, نہ زکات, کسی کا موقع نہ ملا, اور ایمان اور جہاد کے سبب اللہ نے اتنا بلند مرتبہ دیا کہ جنت عطا فرمائی. اور اس پورے واقعے خیبر میں 93 یہودی واصل جہنم ہوئے, 15 صحابہ کرام نے شہادت پائی. اور جو صلح کے معاملات ہوئے تو اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر, وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو صلح کا معاملہ کیا تھا اس میں ایک بات تھی کہ تا حکم ثانی یہ جو یہودی ہیں وہ یہ کاشتکاری کا کام جاری رکھیں گے, البتہ لگان کے طور پہ ایک خاص پرسنٹیج طے ہوا کہ جو وہ مسلمانوں کو دیں گے. اور یہ بات, اور یہ بھی یہودیوں کی درخواست تھی, ہم یہاں سے نکالے نا, ہم یہاں مزدوری کرتے رہیں گے, سرکار نے ان کو اجازت دے دی تھی. اور پھر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ یہ حکم نبی کریم علیہ السلام کے اس حکم پر عمل حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم کے دور تک بالکل ایسا ہے. اور پھر جو ہے محدثین نے لکھا کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ان بدبختوں نے پھر سازش کی اور حضرت عبداللہ بن عمر کو شہید کرنے کی ناکام کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی, لیکن پھر اس کی پاداش میں ان یہودیوں کو وہاں سے بے دخل